یہ اب میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر جنسی اور شہوانی جو قوت عطا فرمائی ہے اس کے کنٹرول کرنے کا جو جائز طریقہ ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے قانون مقرر کیا، مگر یہ نہیں مطلب ہے کہ جس کسی سے چاہو نکاح کر لو، یہ تمہیں اختیار نہیں دیا۔ اس لیے رسول پاک پر قرآن اترا، لا تنکحوا المشرکات، تم لوگ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، کافروں سے نکاح بند کر دیا گیا۔ دیکھ لیا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں امت محمدی بنا لی، اس لیے تم مشرک کی اولاد کو اس معاملے میں اختیار نہ کرو۔ ایک آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، فرمایا ایک مسلمان غلام ایک آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، اور ایک مسلمان بالغ ایک آزاد خوبصورت عورت سے زیادہ خدا کے یہاں قیمت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہیں شادی نہیں ملتی تو ایک باندی سے تو شادی کر سکتے ہو، مگر ایک آزاد مشرکہ سے نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہیں لڑکی دینے کے لیے یا لڑکی کو شوہر تلاش کرنے کے لیے کوئی آزاد آدمی نہیں ملتا تو ایک غلام مسلمان سے شادی کر لو۔ تو مسلمان غلام کا درجہ ایک مشرک آزاد سے بڑھ کر، ایک مسلمان باندی کا درجہ ایک مشرکہ سے بڑھ کر، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ قوت تو دی مگر قوت پر بندش لگائی کہ اس کو ہر طریقے پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے، محسنین غیر مسافحین، تمہیں عورتوں سے قریب ہونے کی اجازت تو ہے مگر پاک دامن رکھ کر، یہ نہیں کہ شہوت کا پانی بہانا ہی، یہ نہیں، بلکہ اس وقت آپ اپنی پاک دامنی تلاش کرو۔ تو اللہ تعالی نے اس میں نکاح کرنے کے معاملے میں کئی اور بندشیں لگائیں، مثلا یہ بندش لگائی کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہ کرو، تو 7 عورتیں قرآن مجید میں نسب کے اعتبار سے حرام کی، 7 عورتیں سبب کے اعتبار سے حرام کی، یعنی 14 قسم کی عورتیں حرام کر دی گئیں نسب اور سبب کے طریقے پر۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتا ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس طرح پر یہ نسب کی عورتیں کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بھتیجیاں وغیرہ وغیرہ، تمہاری بھانجیاں، یہ سب تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ اسی طرح تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری اور رضاعت کے اعتبار سے کتنی قسمیں، وہ سب اللہ تعالی نے حرام فرمایا۔ اور رسول پاک نے فرمایا، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نسب کی کڑی لگنے سے، وہ چیزیں رضاعت کی کڑی سے بھی حرام ہوتی ہیں۔ اس لیے جب رضاعی بہن، وہ نسبی بہن سے نکاح جائز ہے تو رضاعی بہن سے بھی جائز ہے۔ اس طریقے پر قرآن مجید میں تفصیل دے دی گئی۔ تو اب اس سے کیا یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ نکاح کرنے کے لیے نکاح آپ کر رہے ہیں، اور نکاح اللہ نے نہ فرض کیا نہ واجب کیا،
اور نہ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کی کو بہت اتنی اہمیت دی کہ آدمی کے روزے اور نماز کی حیثیت رکھ لی، بلکہ نکاح کو اللہ تعالی نے نارمل حالات میں رسول پاک کی سنت قرار دیا۔ اور جو آدمی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نہ حقوق اس کے خورد و نوش کے اور رہائش کے اور اس کی پوشاک کے، یہ سب جو حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو ان مردوں کو نکاح کی اجازت نہیں۔ جو مرد اپنی شہوت پہ قابو نہیں پاتا، اس کو ڈر ہے کہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، کسی حرام کام میں گرفتار ہو جائے گا، اس کے اوپر اللہ نے نکاح کو فرض کر دیا کہ تجھے نکاح کرنا پڑے گا۔ نارمل حالات میں تو سنت ہی ہے اور وہ حرام نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے نکاح کیے جاتے ہیں نارمل حالات میں ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، رشتے تلاش کرو، رشتے دیکھو، نظر دوڑاؤ، ان سے ان سے سفارش کرو، لوگوں کے کان میں بات ڈالو۔ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ نارمل حالات میں سنت ہے اور اس سنت سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں سن لو، اگر تم بیوی کے حقوق کے ادائیگی کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ کیوں نکاح کر لو؟ اس لیے کہ اس سے تمہاری شہوتیں قابو میں آ جائیں گی اور تمہاری آنکھیں طرح سے ادھر ادھر بہکیں گی نہیں، تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے گی اور تمہاری آنکھیں وہ بھی جھکی رہیں گی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کی ذمہ داری یہ ہے، جو آدمی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ بیوی کے حقوق ادا کر لے گا، تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ روزہ رکھے، خوب روزہ رکھے، کیونکہ روزے سے آدمی کی شہوت مردہ ہوتی ہے اور اسی گناہ سے وہ روزہ بچا لے گا۔